السلام علیکم۔ ایک لفظ محبت بائے نیلم ریاست۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ فیلڈ چھوڑے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ شیر اگر شکار چھوڑ دے تب بھی وہ شیر ہی رہتا ہے جو جب مرضی پہ آئے واپس شکار کو نکل کھڑا ہو۔ ایک نوجوان اور ادھیڑ عمر مرد ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے کرسیوں پر موجود تھے۔ نوجوان نے سامنے والے کی بات پر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کس سلسلے میں مدد درکار ہے؟ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے جسے ہر حال میں پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ میڈیا میں خبر نہیں جانی چاہیے۔ تمہارے ادارے کے لوگوں کو بھی کانو کان خبر نہ ہونے پائے۔ اس مشن کو پورا کرنے میں چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ سامنے آ جائے، تم اسے بھی انجام تک پہنچاؤ گے۔ اگر ان سب شکوں پر متفق ہو تو ہم کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں۔ یہ بات میرے اصول کے خلاف ہے۔ میں کبھی بھی ساری تفصیل سے آگاہ ہوئے بغیر کیس سائن نہیں کرتا ہوں۔ اگر تم میرے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کو کسی اور کے سامنے نہ کھولنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں کیس بتانے کو تیار ہوں۔ محترم، اگر آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں تھا تو میرا اور اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے تمہارے ماضی کا سارا ریکارڈ پڑھا ہے۔ تمہارے آفیسر بھی تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا تھا۔ میرے بارے میں اگر اتنی چھان بین کی ہے تو ایک بات جان ہی گئے ہوں گے، میں اپنے کام کے لیے منہ مانگی رقم لیتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے میں اپنے کام سے غداری نہیں کرتا ہوں۔ تمہاری ڈیمانڈ سے بڑھ کر انعام دوں گا۔ اگر تم واقعی یہ کام کر گئے میں تمہیں اتنی دولت دے دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ میں بخشش نہیں لیتا ہوں، اپنی محنت کا پھل لینا پسند کرتا ہوں۔ اس کے سرد لہجے میں کہنے پر دوسرے آدمی نے اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر میز پر رکھی اور پھر اس کی جانب دھکیل دی۔ جس کو ڈھونڈنا ہے اس کی تصویر اس فائل میں موجود ہے۔ کہاں پایا جا سکتا ہے اس کے لنکس بھی فائل میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت مشہور فیملی کی عزت کا سوال ہے۔ کسی بھی طور پر میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آدمی بول رہا تھا جبکہ وہ فائل کھول کر ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے پیشانی پر شکنوں کا جال آیا، پھر سنجیدگی اور سرد مہری چھا گئی۔ میں نے یہ کیس تمہیں اس لیے دیا ہے کیونکہ تم پہلے بھی اس قسم کے کیس دیکھ چکے ہو، مگر وہ اتنے خطرناک نہیں تھے۔ یہاں تو بہت سی زندگیوں کا سوال ہے، اسی لیے تو تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یہ کیس مجھے ملا ہے، آپ کے علاوہ اس بات سے اور کون واقف ہے؟ تمہارا پرانا باس یا دوست جو بھی ہے، اسی نے مجھے تمہارا بتایا ہے۔ اگر مجھے کہیں ان کے اختیارات کا استعمال کرنا پڑ گیا تو کیا وہ میری مدد کر سکیں گے؟ چیف احسان اللہ میرا قریبی دوست ہے، تمہیں جہاں کہیں ضرورت پڑی وہ حاضر ہوگا۔ آپ ایڈوانس میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں، جیسے ہی مجھے رقم مل گئی میں کام شروع کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، فائل بازو میں دبائی اور وہاں سے نکل گیا۔ اٹھتے ہی اس کی نظر فون کی چمکتی اسکرین پر پڑی۔ دل نے بیٹ مس کی۔ اس وقت صرف ایک ہی شخص کا میسج آ سکتا تھا جو اس کی ہر منت سماجت کے باوجود کسی طرح کی پابندی نہیں مانتا تھا۔ تاشفا صرف ایک مخصوص وقت میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی بات کبھی نہیں مانتا تھا، جس پر اس کو غصہ بھی آتا، مگر پھر بھی وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ابھی بھی اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھی، بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے سیدھا کیا، دوپٹہ کندھے پر پھیلا کر فون ہاتھ میں لے لیا۔ لاک کا پن ٹائپ ان کرنے کے بعد واٹس ایپ کھولا۔ اس وقت بھی اس کو اپنے پیٹ میں تتلیاں اڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب بھی وہ اس سے بات کرتی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میسج کو آئے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی دلیل دے کر قائل کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے صرف تمہیں دیکھنا ہے۔ اس کی ہتھیلی میں پسینہ آ گیا۔ آج سے پہلے دوسری جانب سے ملنے کا مطالبہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی سیٹنگ میں لاسٹ سین کا آپشن بند کر رکھا تھا، اس لیے وہ نہ جان پائی کب آف لائن ہوا ہوگا، مگر پھر بھی جلدی سے اپنا جواب لکھ بھیجا۔ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ایپ بند کر کے فون رکھا بھی نہیں تھا، دوسری جانب سے جواب مل گیا۔ ناچار اس کو دوبارہ سے فون کو کھولنا پڑا۔ مجھے ناممکن لفظ سے شدید نفرت ہے۔ آپ کو محبت کس سے ہے؟ صرف تم سے۔ تاشفا نے فون کو بستر پر پھینک دیا۔ ایسا لگا جیسے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہو۔ اسکرین اب بھی روشن ہی تھی۔ اگلا میسج آیا، فون بند مت کرنا، کم از کم جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے فون واپس اٹھایا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر بات ہوگی۔ مجھے ناراض کر کے اللہ کو کیسے مناؤ گی؟ آپ سدا کے ناراض ہیں۔ تم نے کبھی منانے کی کوشش جو نہیں کی، ایک دفعہ آزما ہی لو۔ مجھے کسی کی آزمائش مطلوب نہیں ہے۔ ڈرتی کس سے ہو؟
اپنے آپ سے۔ آج تک تم نے مجھے اپنی ایک تصویر نہیں بھیجی، اب میں تمہیں روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں پسند نہ آئی تو؟ ایسا کوئی اگر میری زندگی میں نہیں ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں بدلتے ہیں، انسان ہی کیا ساری کائنات ہی مسلسل ارتقاء کا شکار ہے۔ کوئی چیز، حیوان، انسان سدا ایک سے نہیں رہ سکتے۔ میں نے یہ بات سنجیدگی سے کی تھی۔ مذاق تو میں نے بھی نہیں کیا۔ جب میں پیدا ہوا تھا چند سینٹی میٹر میرا قد تھا اور صرف 4 کلو وزن تھا۔ آج میں 6 فٹ 1 انچ لمبا ہوں، 80 کلو میرا وزن ہے۔ جب تم مجھے ملی تھی میں نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی۔ اس گزرے وقت میں ایک اسٹوڈنٹ سے ترقی کر کے بزنس مین بنا ہوں۔ اسی لیے جب ویسا نہیں رہا جیسا تھا تو تم پر بھی تو وقت نے اثر چھوڑا ہوگا۔ میں وہی دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ وہ پھر سے بات کو کسی اور سمت لے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے لکھنے لگی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، میرے لیے ایک دعا کرو گی؟ جی، جو میرا نصیب ہے وہ مجھے جلد مل جائے۔ تاشفا نے اسمائل آئیکن بھیج دیا۔ تم نے تو آمین تک نہیں کہا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین ہے تم دعا بھی نہیں کرو گی۔ انسان کا نصیب صرف اسی کے پاس آتا ہے، بس کامل ایمان ہونا چاہیے۔ جس پر پیچھے سے جس انسان کے نام کی چٹ لگ کر آئی ہو وہ اسی کو ملتا ہے۔ آپ کو تو مل چکا ہے، پھر یقین کیوں نہیں آتا؟ یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو نہ قریب سے دیکھا ہے نہ محسوس کیا ہے۔ اللہ حافظ، وڈی اماں اٹھ گئی ہیں۔ تمہیں اللہ پوچھے گا تاشفا بیگم، بول لو جتنے جھوٹ بول سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فون اسی وقت واپس لاک کر کے باہر نکل آئی۔ ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ اماں وڈی کی دھار پر اس نے سہم کر ان کی جانب دیکھا جو خطرناک تیور لیے اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ کیا ہوا اماں وڈی؟ ہائے معصوم، تم مجھ سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کیا تو بھول بھی گئی ہے نہیں؟ پہلے مجھے یہ بتا آخر کب سے تو اتنی بھلکڑ ہو گئی ہے؟ اماں وڈی قسم لے لیں جو مجھے کچھ اندازہ ہو آپ کس بات سے ناراض ہو رہی ہیں۔ یہ مجھے میری جوتی پکڑاؤ نہ ذرا، میں ماروں، شاید پھر تجھے کچھ یاد آ جائے۔ میں نے کل رات فون سنتے ساتھ ہی تجھے بتایا تھا آج میرا پتر آ رہا ہے۔ سونے سے پہلے میرے کپڑے لتے تیار کر کے رکھ دینا، مجھے نوازش علی کے ساتھ اپنے پتر کو لینے جانا ہے۔ ہاں جیسے آپ نہ جائیں گی تو آپ کے بیٹے کو گھر کا راستہ نہیں ملے گا۔ صبح صبح بکواس کر کے میرا میٹر نہ گھما، یہ گز بھر لمبی تو تیری زبان ہے۔ لائیں ذرا انچی ٹیپ، آج میں ماپ ہی لوں۔ اگر میری زبان گز بھر لمبی ہے تو اب تک میرا نام ورلڈ بک آف گنیز میں کیوں نہیں آیا؟ میں 19 سال کی ہو گئی ہوں اور دنیا کو ابھی تک میری یونیک خوبی کا علم ہی نہیں ہوا۔ بڑا ظلم ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے انگریزی میں گالیاں مت دیا کر۔ استغفر اللہ اماں وٹی، کیا تھا جو آپ نے 4 حرف مجھ سے سیکھ لیے ہوتے؟ بات میں سیالکوٹ کی کرتی ہوں اور آپ کی گاڑی سیدھا ملتان پہنچ جاتی ہے۔ آج میرا پتر آ رہا ہے، آج کے بعد وہ تجھے میری طرف سے تیری انگریزی گالیوں کا جواب دیا کرے گا۔ لو کر لو گل، کاش آپ اتنی بوڑھی نہ ہوتی۔ خبردار جو مجھے بڈھی کہا۔ وہ جواب دینے ہی لگی تھی مگر امی کی جھنجھلاہٹ بھری آواز کان میں پڑتے ہی فٹافٹ اپنے پیر ٹونٹی کے نیچے رکھ دیے، کیونکہ باہر وہ وڈی اماں سے بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے وضو کرنے نکلی تھی۔ تاشفا اماں جی تو بزرگ ہیں، بچوں کی طرح ہر بات پہ لڑنے بیٹھ جاتی ہیں۔ جواب میں تم ہی احساس کر لیا کرو، ہر روز میری آنکھ تم دونوں کے جھگڑے پر کھلتی ہے۔ سارا گاؤں آپ کی صبح خیزی کی عادت سے تنگ ہے، خود تو سونا نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی سکون کرتا نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا پھوپھو نے اپنی ساس سے پنگا لیا ہو اور وہ انہیں بخش دیتی؟ شمیم پتر، اگر عقل کھل ہی گئی ہے تو میری دھی 4 سجدے ہی دے لے۔ ہماری استانی بننے کے لیے تیرے پاس سارا دن ہوتا ہے، صبح صبح تو ہمیں گالیاں دینے کے بجائے اللہ کا نام لیا کرو۔ توبہ ہے اماں جی، میں نے کب آپ کو گالیاں دی ہیں؟ اگر آپ اپنی الماری کے ہینڈل میں لٹکا ہوا ہینگر دیکھ لیتی تو یہاں کھڑے ہو کر تقریر نہ کرنی پڑتی۔ تاشفا رات کو آپ کا لباس تیار کر کے ہی سوئی تھی۔ میں الحمدللہ 5 وقت کی نمازی ہوں، پر آپ کی طرح نمائش نہیں کرتی ہوں۔ تاشفا وضو پورا کر کے اپنی مڑی ہوئی آستین سیدھی کرتی چپ چاپ اندر کو بڑھ گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اماں جی اور اس کی تکرار پر پھوپھی شمیم کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ کبھی تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر خود کنٹرول کر جاتی، پر بعض اوقات میدان میں کود پڑتی۔ ساس بہو کی آپس میں ذرا نہیں لگتی تھی۔ ساری جائیداد ابھی تک اماں وڈی کے ہی نام تھی، جس کی وجہ سے مصلحت پسند شمیم بیگم ساس کی کھری کھری سننے پر مجبور تھی، ورنہ کس مائی کے لال کی جرت تھی ان سے ٹکر لیتا۔ تاشفا سنتیں پڑھ چکی تھی جب اماں وڈی چھڑی کی ٹک ٹک سمیت کمرے میں داخل ہوئیں۔ بس بہت ہو گیا، آج سے میں نے اپنی رہائش الگ کر لینی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے میری جوتی۔
میڈم جی کو بس رعب ڈالنا آتا ہے۔ بندہ پوچھے کیا ایک بے زبان غلام کم ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے؟ دن رات اس کے کان کھا کھا کر تم نے میرے بچے کو عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس پہ چاہتی ہے مجھے بھی ڈانٹ ٹپٹ کر ایک کونے میں ڈال دے اور پھر آزادی سے اپنی منمانی کرتی رہے۔ میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تم نے کیا 100 رکعت کی نیت باندھ لی ہے؟ مجھے وضو تمہارے فرشتے کروائیں گے، باہر دن نکل جائے گا۔ پر تمہیں کیا؟ ہر روز قسم کھائی ہوئی ہے مجھ سے پہلے اپنی حاضری لگوانی ہوتی ہے۔ کم بخت کو نیند بھی نہیں گھیرتی۔ تیری ہم عمر میری پوتیاں مردوں سے شرط لگا کر سوتی ہیں۔ ایک تجھے اجانے اللہ نے کس مٹی سے بنا دیا ہے؟ اس نے سلام پھیرنے کے بعد جائے نماز کا کونا موڑا اور ان کے پاس آ کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ باہر ابھی گھپ اندھیرا ہے، کیوں اتنی انرجی ضائع کر رہی ہیں؟ اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے، راستے میں بھی سر درد کی شکایت ہوگی۔ آ جائیں وضو کروا دوں۔ وہ خود بھی بول بول کر تھک گئی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گئیں۔ واش روم کافی کشادہ بنا ہوا تھا، جو اماں وڈی نے اپنی پسند اور مرضی سے بنوایا تھا۔ ان کو کرسی پر بٹھا کر اس نے جگ میں پانی بھر بھر کر انہیں وضو کرنے میں مدد دی۔ اماں وڈی اپنے لکڑی کے نقش و نگار والے جائے نماز پر بیٹھ کر نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوئیں۔ تاشفا نے اپنا پنسورا لیا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ جلدی جلدی میں یاسین پڑھی، پھر ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ 4:30 ہو رہے تھے۔ پوری ٹیم نے درخواست کر رکھی تھی 4:30 سے ایک سوئی پیچھے نہ آگے۔ پنسورا چوم کر واپس رکھا، جائے نماز کو تہہ لگا کر دراز میں ڈالا۔ فون چارجر سے ہٹا کر ایک نمبر ملایا، دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، وہ بھی ڈھیٹ بنی لگی رہی۔ 10 دفعہ ملا لینے کے بعد بھی جب جواب موصول نہ ہوا تو وہ کمرے سے نکل آئی اور مطلوبہ دروازے کو پیٹ کر رکھ دیا۔ حواس باختہ سی ہیرا باجی نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، کیا وڈی اماں کو کچھ ہو گیا؟ جی نہیں، آپ کے اتنے اچھے دن نہیں آئے ہیں، پر اگر اگلے 30 منٹ میں آپ لوگ بستر چھوڑ کر تیار نہ ہوئیں تو ایئرپورٹ صرف اماں وڈی ہی جائیں گی۔ ایئرپورٹ کا نام لینے کی دیر تھی، کمرے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ تاشفا کو یوں لگا جیسے بکھرے بالوں والی چڑیلیں قبروں سے برآمد ہو رہی ہوں۔ لاہور پڑھتی واپس اماں وڈی کے پاس آ گئی۔ اٹھا آئی ہو ان منحوسوں کو، پڑ گئی ہوگی کلیجے میں ٹھنڈ، اب ساری فوج جائے گی۔ جانے دینا بچیوں کے، یہی تو دن ہوتے ہیں ہنستے کھیلنے کے۔ ہاں درست کہہ رہی ہو، فرعون کی ہم عمر، میرا نام کبھی کسی اچھے انسان کے ساتھ بھی لے لیا کریں۔ ہمارے ملک کا سب سے بیبا بندہ تو اب صرف ممنون حسین ہی ہے، نہ کسی کی چنگی مندی کرتا ہے، نہ کسی کے کام میں خلل اندازی کرتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بیچارے کے اتنا بیبا ہونے کے باوجود آپ جیسی ظالم عورت نہیں بخشتی۔ باتوں باتوں میں اس نے ان کے کپڑے بدلوا دیے، کنگھی کر کے نفاست کے ساتھ چوٹی بنائی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اماں وڈی نے بارعب آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں نوازش علی کی باوقار آواز میں جواب آیا، امی جی میں ہوں، آپ تیار ہیں تو باہر آ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا پتر ہونے آئی، چل تشفی، جلدی سے اپنی چادر لو اور مجھے اٹھنے میں مدد دو۔ اس نے ہینڈ بیگ میں ساری ضروری چیزیں رکھیں، بما اماں وڈی کی دواؤں کے چادر لینے کے بعد بیگ کندھے پر ڈالا اور ان کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ لڑکیوں پر نظر پڑتے ہی اماں وڈی نے کڑک کر کہا، ایئرپورٹ جا رہی ہو، مامے کے ولیمے پہ نہیں، جلدی سے اپنے رنگے ہونٹ صاف کرو۔ ماؤں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، مجال ہے جو کبھی جوان جہان لڑکیوں کے کھلے فیشن پر جو کبھی روک ٹوک کی ہو۔ تاشفا نے لڑکیوں کے اترے چہرے دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ چھپائی، دل میں سوچا اماں وڈی آپ کی اولاد ایویں آپ سے خار نہیں کھاتی۔ اماں وڈی ماں بیٹے نے لڑکوں سمیت مکھن والی لسی کے گلاس اندر پھینکے۔ لڑکیوں نے سیدھا انکار کر دیا، اتنی صبح کون ٹھنڈی لسی یا دہی لے؟ مگر تاشفا کے پاس یہ سہولت نہیں تھی۔ اماں وڈی کے کبھی نہ ختم ہونے والے لیکچر سے بہتر تھا چپ چاپ ان کا حکم مان لیا جائے۔ ایویں تو سب بچے اس کو اماں وڈی کی چمچی نہیں کہتے تھے۔ روانگی کے وقت وڈی چودھرائن کی ساری آل اولاد کوچ میں بیٹھ گئی تھی اور تاشفا اماں وڈی کے ساتھ ان کی علیحدہ گاڑی میں، جسے ان کا چھوٹا بیٹا چودھری دستگیر چلا رہا تھا۔ سارا راستہ چودھرانی جی خود تو سوتی رہیں، مگر بہو بیٹیوں نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ رخشندہ چچی کو یہی بڑا غم تھا، اماں جی نے کبھی جو گھر کی بچیوں کو اپنے قریب آنے دیا ہو۔ ایک غیر لڑکی کو سارے پوتے پوتیوں پہ فوقیت دیتی ہیں۔ شمیم بیگم کو بھی موقع مل گیا تھا۔ میری بھابھی نے ساری عمر میرے بھائی کو تعویذ گنڈے کروا کے قابو کیے رکھا، بیچارہ مرا تو اس فریبی عورت سے جان چھوٹی، اب یقیناً مفت کی روٹیاں توڑنے کے لالچ میں اماں پہ تعویذ ڈالے ہوں گے، ایسے ہی تو ایک بیٹے کی اتنی دھوم دھام سے نہیں شادی کر لی۔
ان کی نفرت سے ناک چڑھا کر کی گئی گفتگو پر رضیہ چچی نے معصومیت سے سوال کیا، بھابھی جی میں نے تو سنا تھا آپ کی بڑی بھتیجی کسی فیکٹری میں ترقی ہو کر اچھی پوسٹ پر بیٹھ گئی ہے، شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تاشفا سے زیادہ کما لیتی ہے۔ شمیم بیگم نے ناک سے مکھی اڑائی اور حقارت سے بولی، اللہ ہی جانے یہی ماں بیٹیاں ایسی خبریں پھیلاتی رہتی ہیں، ورنہ کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے اماں وڈی جتنا خرچ بیٹوں سے لیتی ہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی باجی ہیرا اپنی تائی امی کی غلط بیانی پر انہیں ٹوکنا چاہتی تھیں، پر کچھ سوچ کر خاموش ہی رہیں۔ ویسے بھی آج تائی امی اپنے اکلوتے ثبوت کی آمد کے دن سویرے سویرے چودرانی جی سے ہونے والی منہ ماری کی وجہ سے ابھی تک بدمزہ تھیں۔ بھتیجی اور اس کی ماں کو برا بھلا کہنا تو ان کی پرانی عادت تھی، وہ کبھی اس کام سے بھولتی چوکتی نہ تھیں۔ ہیرا سے چھوٹی سائمہ نے دھیرے سے سرگوشی کی، ویسے تو تائی امی نے سارے خاندان کے سامنے علی الاعلان کہا ہوا ہے، کیونکہ گھر میں ہر ایک کی 2-4 لڑکیاں ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے، ایک دیور سے رشتہ لیا تو دوسری دیورانی ناراض ہوگی، دوسری سے لیا تو نندوں کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، اس لیے سسرال میں وہ بیٹے کی شادی ہی نہیں کریں گی۔ پھر آ گیا ان کا میکا، ایک بھائی کو تو لسٹ میں شامل ہی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ کون سا زندہ ہے۔ ان کی یتیم اولاد تائی امی کو دنیا بھر کی سازشی اور چلتر باز لگتی ہے۔ دوسرے دونوں بھائیوں کی اولاد ویسے ہی بڑی الٹرا ماڈرن ہے۔ رضیہ چچی کی بیٹی مریم بولی، اچھا تو اگر انہوں نے میکے کی لڑکی بہو بنانی ہے تو سسرال والوں کو دکھ نہ ہوگا؟ میں تو اس فیصلے کے خلاف اپنی ماؤں سے دھرنا کرواؤں گی۔ خاندان کے سب سے پیارے لڑکے کو تو میرا بھائی بنا دیا ہوا ہے، آ جا کے بچ جاتے ہیں غفور اور شکور، میں نے نہیں کرنی ان سے شادی۔ پچھلی سیٹوں پر کہکہے گونجے تو اگلی سیٹوں پر موجود عوام نے گردنیں موڑی تھیں۔ درمیان میں براجمان مائیں ابھی تک اپنی ہی دنیا میں مگن تھیں۔ فضیلہ پھپھو کی بیٹی بولی، میری تو دعا ہے فربود بھائی خود ہی اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جائیں، شادی کروں گا تو تاشفا سے، ورنہ کوارا مر جاؤں گا۔ ہیرا نے اس کی کمر پر ایک دھموکا جڑا، تمہارے منہ میں خاک کمینی، مرے اس کے دشمن میرے ویر کو تو اللہ عمر خضر عطا کرے۔ عائشہ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے بولی، ہیرا باجی قسم سے آپ کا ہاتھ مرد کی طرح بھاری ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میرے کندھے پہ کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اور فکر نہ کریں، اگر فربود بھائی نے ایسا کوئی مطالبہ کیا نا تو ممانی نے تاشفا کو کالے پانیوں میں پھینکوا دینا ہے، پر شادی نہیں ہونے دینی۔ تم یہ بھول رہی ہو فربود بھائی کس کے بیٹے ہیں، حد سے زیادہ ماں کا فرما بردار، ان سے تو امید ہی نہ رکھو کبھی کوئی ایسا بخار ان کو چڑھے گا، جدھر اماں کہیں گی چپ چاپ اسی گھونٹے سے بن جائیں گے۔ یہ خیال چھوٹی پھپھو کی فاطمہ کا تھا، جس پہ عائشہ بولی، ویسے مزہ ہی آ جائے اگر وہ باہر سے اپنی اماں کے لیے بہو لے آئیں، قسم سے ممانی کی ساری اکڑ نکل جانی ہے، نہ گوری کو ان کی سمجھ آنی ہے نہ ان کو گوری کی، گھر میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا کرے گا، اور سارے علاقے میں ہماری مفت کی مشہوری ہونی ہے، چودھریوں کا بیٹا باہر سے گوری بہا کر لے آیا، میں نے تو اس پر ٹکٹ لگا دینی ہے، جو بھی دیکھنا چاہے 100 روپیہ فی دیدار، کیسا؟ ہیرا نے تعصب سے سر ہلایا، جیسی تم خود ہو شوں شڑک ویسے ہی تمہارے خیالات ہیں، دادی نے بیچاری گوری کو گھر کی دہلیز پہ پار نہیں کرنے دینی، یاد ہے نا بکو سائی نے ٹرے حویلی سے لا کر گھر پہ دی تھی، دادی نے اس ٹرے کو 10 دفعہ کلمہ پڑھوا کر دھلوایا تھا، ہیرا باجی سب سے لکی آپ ہیں، واسے بھائی ہر وقت نظروں کے سامنے رہتے ہیں، رخصت ہو کر بھی گھر کے ایک حصے سے دوسرے میں جانا ہے، دوپہر کا کھانا میکے میں کھایا، رات کا سسرال میں، 1 منٹ پہلے اپنی ماں کے پلو سے لگی بیٹھی ہوں گی، دوسرے پل ساس کی چاپلوسی کریں گی، نند وہ ہے جو پہلے ہی آپ کے مکوں سے ڈرتی ہے، دعا کریں میری ماں کا داماد بھی ایسا ہی نکلے۔ ایک دفعہ پھر کہے گونجے۔ ہیرا نے چوری چوری ایک نظر واسے پر ڈالی جس کی اس کی طرف پشت تھی، وہ تو ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ ہیرا بولی، تمہاری ساس تم پہ مرتی ہے، نند منہ پھٹ ہے، اور رہا میرا بیچارہ بھائی کرم نواز، اس کا تو نام ہی کرم ہے، ہاں بس نام کا ہی کرم نواز ہے، کبھی 50 روپے تک کا ایزی لوڈ تو کروایا نہیں۔ جانے دو، کل کی بھابھی آج کی کزن، جب سے میرے بھائی کے پلے پڑی ہو بیچارے کی اتنی سی شکل نکل آئی ہے۔ عائشہ کے جتانے پر فاطمہ نے اپنی نند کا گھر پورا کرنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سائمہ نے اس کے منہ میں چوئنگ گم ڈال دی۔ عائشہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ سائمہ کا اشارہ فاطمہ کی بات پہ بات رعب ڈالنے کی عادت کی طرف تھا، کیونکہ اپنے گھر میں اس نے اپنے سے چھوٹے دونوں بہن بھائی کو آگے لگایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنی امی کے ساتھ بھی ایک دن میں نہ جانے کتنی دفعہ گرما گرمی ہوتی، جس پر کیسرا پھپھو اکتا کر اس کو کہتی، تم میری ماں نہ بنو۔ عائشہ کچھ سوچتے ہوئے بولی،
ہیرا باجی، ویسے مذاق کے علاوہ ایک بات سچ سچ بتائیں، کیا آپ کو اس لڑکی کا نام معلوم ہے جس کے ساتھ فربود بھائی شادی کرنا چاہتے تھے، جس پر چاچو نے ان کو مارا بھی تھا؟ ان کو سزا کے طور پر باہر اپنے دوست کے پاس بھیجا۔ امی نے ایک دن بتایا تھا فربود بھائی تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہیرا چونک کر بولی، یہ بات تمہیں بڑی یاد ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، گھر میں تو اب کبھی ذکر بھی نہیں ہوا۔ ہاں تو ذکر کرنے والے کو شمیم چچی کچا نہ چبا جائیں گی؟ بڑی مشکل سے بیٹا واپس اپنے ہاتھ میں کیا ہے۔ پورے 6 ماہ فربود کے ساتھ گزار کر اس کی برین واشنگ کر کے اس کو باہر بھیج پائی تھیں، تبھی تو اتنی مطمئن ہے۔ پر میرا سوال اپنی جگہ ہے، وہ لڑکی کون تھی؟ آئے ہائے بھائی، نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس یہ سنا ہے دوسرے گاؤں سے تھی۔ ایک دن وڈی اماں کہہ رہی تھیں اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہیرا کے بتانے پر سائمہ نے آہ بھری، ہائے بیچارہ فربود، چائلڈہڈ پیار تو نہ ملا، پر اتنا شکر ہے یہ راہ راست پر آ گیا ہے، نہیں تو اس کے ساتھ لڑائی اس کے ساتھ لڑائی، 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ناک کی ہڈی توڑوائی، ایک دفعہ بازو فریکچر کروایا، ہائے اللہ، اور جب چھت سے گرا تھا، توبہ توبہ، مجھے وہ دن جب بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے جب بچوں کو زیادہ محبت اور توجہ ملتی ہے، ان کی ہسٹری ایسے کاموں سے بھری ہوتی ہے۔ سیالکوٹ بائی پاس پہنچ کر جب کوچ لوئیاں والا کو مڑی، جہاں سے لوئیاں والا بائی پاس سے سیدھی جی ٹی روڈ پر چڑھ گئی، روشنیاں دیکھ کر عائشہ نے معصومیت سے اونچی آواز میں پوچھا، واسے بھائی کیا ہم پہنچ گئے؟ واسے نے ایک نظر گردن موڑ کر کہا، ہاں میری بہن، نکلو باہر اور ایک ایک بتی کے گلے ملو، چپ کر کے سو جاؤ، جب پہنچو گی پتہ لگ جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ کیا تم ان کے جاننے والے ہو؟ جی نہیں، انہوں نے اخبار میں ایڈ دیا تھا، آئی ٹی ایکسپرٹ چاہیے جو مووی میکر بھی ہو۔ اوہ ہاں، یاد آیا، ہم نے ایسا ایڈ دیا ہوا تھا، مگر یہ تو کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے، اب تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ داڑھی والے لڑکے کی سرمے سے بھری آنکھوں میں مایوسی جاگی۔ دیکھیے میں بہت مجبور ہوں، مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے، آج چاہے مجھے کم تنخواہ پر ہی رکھ لیں۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکے نے اس ضرورت مند کو سرتا پیر دیکھا، ڈھیلی سی روایتی شلوار قمیض پہنے، پیر میں کھلے سینڈلز میں کالی جرابیں پہنی ہوئی تھیں، سر کے بالوں کو تیل لگا کر درمیان میں مانگ بنا تھا، آنکھیں کچھ تو تھیں ہی اتنی لال انگارہ، اوپر سے ڈوئی بھر بھر کر سرما ڈالا گیا تھا، داڑھی بھی خوب گھنی تھی۔ ایک دفعہ جب نظر اٹھا کر دیکھتا، ریسیپشنسٹ بیچارہ نظریں چرا لیتا۔ اگر یہاں نوکری چاہتے ہو تو پھر پہلے ان جرابوں سے جان چھڑانی ہوگی، دوسرا اس سرمے سے۔ توبہ، کیا آئٹم لگ رہے ہو؟ یہ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ کیا کوئی نشہ لیتے ہو؟ یہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں صاحب، جیب میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، نشہ کیا کرنا ہے؟ پھر کبھی جو موقع مل جائے تو اپنی فقط ایک ہی عیاشی ہے، سگریٹ پینا، اور وہ میں دل کھول کر پیتا ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے پرسوچ آنکھوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس کا جائزہ لیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام موتی۔ پڑھے لکھے ہو؟ آہو جی، کمپیوٹر میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ اچھا اچھا، کیا پہلے کبھی نوکری کر چکے ہو؟ کی تو ہے، مگر بتا نہیں سکتا کہ کدھر کی ہے۔ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ موتی نامی لڑکے نے ارد گرد کسی اور کی موجودگی نہ ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد بڑے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ایک سی ڈی والی دکان پر 2 سال لگائے ہیں، اس میں اتنی شرمانے والی کیا بات ہے؟ شرمانے والی نہیں جی، خطرے والی بات ہے، سمجھا کریں۔ موتی نے آنکھ ماری۔ سوال پوچھنے والے کی آنکھوں میں چمک جاگی، پوری توجہ سے بولا، مجھ سے کیا خطرہ، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ او جناب جی، آپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہیں کوئی مریض نہ اپنی گفتگو سن رہا ہو، خواہ لینے کے دینے پڑ جانے ہیں۔ کیوں، سی ڈیز کے کام میں کون سا کوئی کرپشن ہوتی ہے؟ موتی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسا، آپ بھی بھولے بادشاہ ہی ہو۔ جناب جی، یہ جو آپ کے سامنے موتی شہزادہ کھڑا ہے نا، بڑے کام کا آدمی ہے، اس کو ایویں شیویں نہ سمجھا جائے۔ آپ کے اور میرے درمیان، میں انٹرنیٹ کی ساری فحش ویب سائٹ سے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے سی ڈیز بھر بھر کر مارکیٹ میں سستے داموں بھیجتا تھا۔ اب تو سامنے والا دل ہی دل میں اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، تو پھر وہ کام کیوں چھوڑا؟ چھوڑنا کیا تھا جناب جی، بس غلطی ہو گئی، 2 نمبر آدمی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا۔ سرمایہ اس کا تھا، محنت میری تھی، جگہ کا کرایہ دونوں مل کر دیتے تھے، کام چل نکلا، وہ بے ایمان ہو گیا۔ ایسا کرو، اس پیپر پر اپنا نام اور فون نمبر لکھ جاؤ، میں مینیجر سے مشورہ کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ موتی نے پیپر پین ہاتھ میں لیا اور اپنا نمبر لکھ دیا۔ فون کرو گی بھی یا ویسے ہی ٹال رہے ہو؟
اگر ٹالنا ہی ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں کہیں اور ٹرائی ماروں۔ اس مہینے نوکری ڈھونڈنا ضروری ہے ورنہ میرا بجلی کا میٹر کٹ جانا ہے۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہا تو ہے انتظار کرنا، ایک آدھ دن میں فون آ جائے گا۔ ایک بات بتاؤ، اگر نوکری کسی دوسرے شہر میں ہوئی تو کیا تم کر لو گے؟ یار چاند پر بھی ملتی ہے تب بھی کر لوں گا، بس کوئی کام دلوا دو۔ ٹھیک ہے، جلد ہی رابطہ کریں گے۔ یعنی اب میں جاؤں؟ ہاں جی، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا دفتر ہے، کیا تم لوگ آنے جانے والوں کو چائے پانی کا بھی نہیں پوچھتے؟ ریسیپشنسٹ کے ماتھے پر تیوری آئی۔ چائے پانی کا آفر ہم اپنے خاص مہمانوں کو کرتے ہیں، ہر ایرے گہرے کو نہیں۔ چلو جی، یہ بھی اچھی ہے، انہی کو کھلاتے ہو جو پہلے سے پیٹ بھرے آتے ہیں۔ کبھی کسی غریب کا بھی بھلا کر دیا کرو۔ اچھا گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہا ہوں۔ فون کرنا نہ بھولنا ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ موتی بڑے ہی کام کا آدمی ہے۔ موتی باہر کو نکل گیا، دوسرا آدمی سر جھٹک کر رہ گیا۔ چودھری سرور مرحوم ایک ذمہ دار تھا جس کا تعلق ٹسکا کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ جنت بی بی سے شادی ہوئی تو اللہ نے بھاگ لگا دیے۔ دونوں میاں بیوی انتہا کے محنتی ثابت ہوئے۔ کھیتی باڑی کا کام پھیلتا چلا گیا۔ ماں باپ تو اتنے امیر نہیں تھے مگر چودھری سرور نے گاؤں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ زمانے بھی بھلے تھے، روٹی کی خاطر ہی کئی لوگ کام میں ہاتھ بٹانے آ جاتے تھے، کیونکہ گھر میں چودھرائن جنت بی بی ہاتھ کی کھلی تھیں۔ ماپ تول میں زیادہ تو ہو جاتا مگر کبھی کمی نہ ہوتی۔ اللہ نے تینوں بیٹوں اور دو بیٹیوں سے ماپ تول میں زیادہ تو ہو جاتا مگر کبھی کمی نہ ہوتی۔ اللہ نے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹیوں میں بڑی والی تو بس حرف شناس ہی ہوئی کہ شادی کرتی۔ چھوٹی نے میٹرک کیا، ابھی بس بڑی بیٹے کی ہی شادی ہوئی تھی جب سرور چودھری کی زندگی دغا دے گئی۔ گھر میں سربراہ کی کرسی پر اپنے بیٹوں کو بٹھانے کے بجائے جنت بی بی آپ بیٹھ گئیں، کیونکہ ان کے خیال میں اولاد پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا پتہ کل کو بڑا چھوٹا کا حق مار جائے یا چھوٹا بڑے بھائی کو قبول نہ کرے۔ انہوں نے سارے اختیار اپنے ہاتھ میں ہی رکھے۔ پوری برادری کے بعد پورے گاؤں اور خاندان نے دیکھا کیسے جنت بی بی نے اپنا گھر سنبھالا، بچوں کی شادیاں کیں، برادری میں اپنا مقام بنایا۔ سارا گاؤں ان کو اب وڈی چودھرانی کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ ٹائٹل انہوں نے اپنے لیے خود نہیں چنا تھا بلکہ لوگوں نے ان کی شخصیت اور اخلاق کی وجہ سے چودھرائن کہنا شروع کیا۔ غریبوں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آنا، ہر کسی کی داد رسی کرنا، ہر چھوٹے بڑے تہوار پر کھانا بنا کر بانٹنا۔ کسی کی بچی کی شادی ہے تو وہ پیش ہیں، کسی لڑکے کی شادی ہے تو خود سے بڑے چاؤ سے بارات کے ساتھ جاتی۔ انہوں نے کبھی گاؤں والوں کے ساتھ روکھا پھیکا رویہ نہ رکھا۔ چودھریوں کے گھر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ سے اولاد کی اولاد جوان تھی۔ سب سے بڑے بیٹے زمان علی اور رخشندہ زمان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی ہیرا، اس کے بعد سائمہ، ان دونوں بہنوں سے چھوٹے بھائی تھے، عدیل اور نبیل۔ ہیرا نے تعلیم کو خیر بات کہا تو چودھرائن نے اس کا نکاح چچا کے بیٹے واسع سے کر دیا۔ زمان کی شادی پہلے ہی ہوئی تھی مگر جب اولاد شادی کے 6 سال بعد نصیب ہوئی۔ زمان سے چھوٹے نوازش علی تھے جن کی شادی شمیم کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بہت علاج بھی کروایا مگر اللہ کی یہی مرضی تھی۔ نوازش علی کے بعد دستگیر تھے جن کی بیگم رضیہ چودھرائن کی پسندیدہ بہو تھیں۔ انتہائی سلجھی ہوئی، اپنی اولاد سمیت سب کے بچوں کی ہر دل عزیز تھیں، گھریلو سیاست سے بہت دور رہتی تھیں۔ بڑی بیٹی فضیلہ اپنے چچا کے گھر بیاہی تھیں، قریب ہی سسرال ہونے کی وجہ سے ہر خاص و عام موقع پر ماں کی طرف آ جاتیں۔ ان کی اولاد بھی اب جوان ہے، جس میں سب سے بڑا کرم نواز، اس سے چھوٹی ہادیہ اور سب سے چھوٹا حق نواز جو ابھی میٹرک میں تھا۔ چودھرائن کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف سے بڑا دکھ ملا تھا جب وہ عین جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ماں بیٹی کو اس کے بچوں سمیت اپنے گھر لے آئیں، علیحدہ رہائش بنا کر دی۔ ہر ماہ گھر چلانے کو ایک مخصوص رقم ان کی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کی پڑھائی وغیرہ کا خرچہ بھی نانی خود دیتی تھیں۔ کیسرا کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ختیجہ ہے جس کی شادی انہوں نے برادری سے باہر کر دی، وہ اپنے گھر میں خوش باش ہے۔ اس کے بعد فاطمہ ہے جس کا رشتہ اس کے خالہ زاد کرم نواز سے کیا گیا ہے۔ سب سے چھوٹا عاقب جو تقریباً حق نواز کا ہی ہم عمر ہے۔ چودھرائن کو اپنے بچوں سے پیار تو بہت ہے مگر انہوں نے کبھی ان کو سر پہ سوار نہیں کیا۔ تینوں بیٹوں کو علیحدہ کر کے ان کے درمیان جائیداد تقسیم تو کر دی ہوئی تھی مگر ملکیت ان کے نام نہیں کی تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے ڈیری فارم بنایا ہوا تھا جس میں 400 سے زیادہ گائے بھینسیں تھیں، سارے علاقے میں ان کا دودھ جاتا تھا۔ نوازش علی کا اپنا شیلر تھا، وہ ہر سیزن
پر چاول اور گندم بڑے پیمانے پر خرید کر باہر ایکسپورٹ کرتے تھے۔ سب سے چھوٹے دستگیر کے پاس ساری زمین کی دیکھ بھال کا کام تھا، ساتھ میں انہوں نے کٹوائی والی مشین رکھی ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس گھرانے پر اللہ کا خاص فضل ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ سر، کیا آپ میرے آفس میں آ سکتے ہیں؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ابھی آیا۔ اس نے انٹرکام واپس رکھا، اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا اپنے کیبن سے نکل آیا، سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے نیچے والی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ سیدھے ہاتھ پر پہلا کیبن منیر کا تھا۔ ہلکا سا نوک کر کے اندر آ گیا۔ آئیں سر۔ منیر 4 بڑی بڑی سکرینز کے سامنے ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ اپنے باس کے قریب آنے پر اس نے ہاتھ سے سکرین کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سارا کانٹینٹ 2 منٹ پہلے اپلوڈ کیا گیا ہے اور یہ سب کا سب اسی ویب سائٹ پہ ڈالا گیا ہے جس پہ پچھلے ہفتے ڈالا گیا تھا۔ باس کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ کچھ پل اسکرین کو غور سے دیکھنے کے بعد اس کے منہ سے بڑی گندی گالی نکلی تھی۔ کہاں سے اپلوڈ کیا گیا ہے؟ اس کا آئی پی چیک کیا؟ سر، آئی پی مل گیا ہے، میں کل تک اس کی پوری تفتیش کر کے آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ کیا یہ ایک ہی فرد کا کام ہے؟ سر، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ سر، کیا کرنا ہے؟ یہ سب یوں ہی رہنے دیا جائے یا ہٹا دوں؟ جس ویب سائٹ پہ سارا مواد ڈالا گیا ہے وہاں سے ہٹا دو۔ جی سر۔ نظر رکھو، کچھ بھی نیا آتا ہے اطلاع کرو۔ اور ہاں، نادرا کو ان سارے چہروں کی تصویریں بھیج کر ان کی عمر اور آئی ڈی نکلواؤ۔ میں فرید کو کہتا ہوں وہ کورٹ سے وارنٹ نکلوا لے گا۔ جی بہتر سر۔ اس چیز کا ختم ہونا بہت ضروری ہے منیر، یہ چیز زہر بن کر میری آنے والی نسلوں کو نگل جائے گی۔ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے جو بھی کارروائی ہوئی ہے وہ زیادہ تر بڑے شہروں میں تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹا شہر ہے۔ یوزر کے ہارڈ ڈرائیو تک رسائی حاصل کرو۔ جی سر۔ وہ ماتھے پر تفکرات کا جال لیے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے پلٹ کر بولا، ان ویڈیوز میں جتنی لڑکیاں موجود ہیں ان کے چہرے کی کلوز اپ تصویریں لے کر مجھے فارورڈ کرو۔ جی سر۔ پھر جیسے ہی نادرا کی جانب سے جواب آئے مجھے بتاؤ۔ ایسا ہی کروں گا سر۔ شکریہ منیر، بلا شبہ تم ایک محنتی لڑکے ہو۔ بہت نوازش سر۔ وہ سر کو ذرا خم دے کر باہر نکل آیا۔ ایک نظر تمام کیبنز کے بند دروازوں پر ڈالی، سیڑھیوں کی طرف آنے کے بجائے ٹیرس پہ نکل آیا۔ جو کچھ وہ ابھی اندر دیکھ کر آیا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس نے اس قسم کی کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھی تھی، مگر ہر دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا ہونے پر اس کے دل پہ گہری اداسی چھا جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات سوچتا، انسان اور جانور کے درمیان فرق کیا ہے؟ ابھی وہ مزید سوچ کے گھوڑے دوڑاتا، مگر فون کی بیپ نے یہ سلسلہ فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ کالر آئی ڈی نے بتا دیا اس کے افسر کا فون تھا۔ فون کان سے لگا کر لمبے لمبے ڈگ پھرتا واپس اپنے آفس کو چل پڑا۔ سر، مجھے بس کورٹ وارنٹ کا انتظار ہے، میں اور میری ٹیم کارروائی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تم جانتے ہو نا اس آدمی کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ بیرون ملک جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر وہ یہاں سے کامیابی کے ساتھ نکل گیا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سر، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میرے بندے 24 گھنٹے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے کو میں نے اس کی تفصیل مہیا کی ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ میرے آدمیوں کو جھانسا دے کر یہاں سے نکل بھی جاتا ہے تب بھی ایئرپورٹ پر پکڑا جائے گا۔ وہ ایک بہت پیشہ ور مجرم ہے، اس کے پاس ایک سے زیادہ نام کی آئی ڈی ہو سکتی ہے اور یقیناً ہونی ہے۔ جو رپورٹ تم نے مجھے پچھلے ہفتے دی تھی اس کے مطابق اس آدمی کے پاس وہ ڈیوائسز ہیں جن سے 50% ڈیٹا اپلوڈ ہوا ہے۔ اس کا ہمارے ہاتھ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر ثبوت کے ہم عدالت میں اپنا کیس نہیں لے جا سکتے۔ سر، میں نے نادرا سے اس کا بایو ڈیٹا نکلوایا ہوا ہے۔ آپ میرا یقین کر سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ میرے پاس سب ثبوت ہونے کے باوجود میں وارنٹ کے بغیر اس کو اریسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ آدمی اس سارے گروہ کا سربراہ نہیں ہے۔ سربراہ تک پہنچنے کے لیے مجھے بڑی صفائی سے کام کرنا پڑے گا تاکہ میں اس کے ساتھیوں کو محتاط نہ کر سکوں۔ سر، اس سارے گند کے پیچھے بہت سے شرفاء کی پشت پناہی کے ثبوت بھی مل رہے ہیں۔ اگر میں سر عام کارروائی کرتا ہوں ہمارا کیس کہیں نہیں جائے گا، آپ کو اور مجھے خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب ہم بکیں گے نہیں تو ہمیں گولی مروا دی جائے گی یا ہماری فیملی کے ذریعے بلیک میل کر کے اس سارے کام سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ہر قدم بہت سوچ کر اٹھا رہا ہوں۔ نادرا اور ایف آئی اے میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ساری معلومات لے رہا ہوں۔ میں نے کوئی بھی کام پراپر چینل سے نہیں کیا۔ مجھے اگر تمہارے پر اعتماد نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کیس پر کبھی بھی کام نہ کرنے دیتا۔ تمہیں جہاں کہیں میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔
سفیدی پوری طرح پھوٹ چکی تھی۔ راستے میں کہیں بھی رکا نہیں جا سکا کیونکہ فلائٹ پہنچنے والی تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے، مگر جو ہی گاڑیاں ایئرپورٹ کو جانے والے راستے کو مڑیں، دادی والی گاڑی تو سیدھی آگے نکل گئی پر کوچ کو وہیں روک دیا گیا۔ سیکیورٹی پہ مامور افسر آگے آیا، کوچ کے کھلے دروازے سے اندر دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھی خواتین کو مخاطب کر کے بولا، آپ سب کے سب کہیں جا رہے ہیں؟ رکشندہ نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ کیا میں آپ سب کے پاسپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ وہ کیوں؟ صرف ایک کارروائی ہے، مگر ہم میں سے تو کسی کا بھی پاسپورٹ نہیں بنا ہوا۔ رضیہ چچی کی معصومیت دیکھنے لائق تھی، بولی، ہائے بھائی، جب میرے ابا جی حج کر کے آئے تھے پوری بس ان کو لینے آئی تھی، تب تو کسی کا بھی پاسپورٹ نہیں مانگا گیا، آخر اب کیوں؟ محترمہ، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے ہی نہیں تو آپ یہاں آئی کیوں ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں دوبارہ سے کوئی جواب دیتی، واسع اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آ چکا تھا۔ دیکھیے جناب، ہم یہاں اپنے بھائی کو لینے آئے ہیں۔ آپ ساری کوچ بھر کر فقط ایک آدمی کو لینے آئے ہیں؟ جی سر۔ جس کو لینے آئے ہیں وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے جناب، امریکہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، آج واپس آ گیا ہے۔ سیکیورٹی والے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ڈسکا سے آئے ہیں۔ باتوں کے دوران واسع نے 2,000 کے نوٹ آفیسر کی مٹھی میں رکھے۔ اس نے پھاٹک کھلوا دیا۔ واسع وہیں کھڑے کھڑے اپنی فیملی پر نظر ڈال کے بولا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں نے آپ لوگوں کی خاطر رشوت دی ہے، چل پڑتی ہیں منہ اٹھا کر۔ تو اب کیا منہ گھر پر چھوڑ کے آیا کریں؟ واسع نے مڑ کر عائشہ کو گھورا۔ جتنی تمہاری زبان ایسی باتوں میں چلتی ہے، اگر پڑھائی کی جانب دھیان دو تو کوئی فائدہ بھی ہو۔ ہائے ہائے واسع بھائی، کم از کم آپ تو سب کے سامنے بے عزتی خراب نہ کریں۔ میں صرف تم سے ہی نہیں، ساری پلٹون سے مخاطب ہوں۔ اوہ، تو پس پردہ آپ اپنی زوجہ سے مخاطب ہیں؟ جی نہیں، کھائیں قسم، کوئی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں الٹی سیدھی قسمیں کھانے کی۔ کوچ ایک جگہ رکی، سب نے شکر کیا۔ پہلے لڑکے باہر نکلے، اونچے لمبے قد، سادہ شلوار قمیضیں، پیاری صورتیں، پیارے رنگ۔ پھر لڑکیاں باہر آئیں، روایتی لباس، لمبے لمبے دوپٹے، کھلتے ہوئے رنگ، کچھ شرماتی ہوئی، کچھ آنکھیں پھاڑ کر جائزہ لیتی ہوئیں۔ پھر مائیں آئیں، نفیس مہنگے لباس، ہاتھوں کانوں کلائیوں پہ سونا، چہروں پہ بردباری رکھ رکھاؤ۔ انہیں دیکھ کر ہی انسان سمجھ جاتا تھا کہ چودھرائن کو جو اتنا غرور ہے خواہ مخواہ نہیں ہے، اس نے واقعی اپنے خاندان کو سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، جس پر اس کو بڑا ناز ہے، وہ بڑی پرسکون رہتی ہیں۔ ابھی یہ سب چلتے ہوئے بیرونی ملک آمد والے ٹرمینل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ چودھرائن پہلے سے ہی اپنی اسسٹنٹ تاشفا اور بیٹے زمان کے ساتھ موجود تھیں۔ لڑکیاں سیلفیاں لینے میں مگن ہو گئیں، لڑکے ادھر ادھر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا جس کو لینے کے لیے یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ پہلے الجھن ہوئی، پھر پریشانی۔ اتنے میں واسع کے فون پر کال آ گئی۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ لوگ مجھے لینے آئے ہیں، پر نظر تو کہیں نہیں آ رہے۔ یار ہم لوگ ادھر انتظار کر کر کے اکڑ رہے ہیں، تم باہر تو آؤ۔ ہم ادھر ہی ہیں، انٹرنیشنل ارائیول کے باہر۔ میں آتا ہوں۔ واسع نے چودھرائن کو فون کا بتایا، سب کی سانس میں سانس آئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ باہر آتا دکھائی دیا۔ خاکی کے اوپر کالی شرٹ، خاکی بھاری بوٹ، بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اور کندھے پہ ایک ٹریولنگ بیگ تھا۔ باقی 2 بڑے سوٹ کیس ٹرالی میں رکھے تھے۔ سب سے آگے اس کو زمان تایا اور واسع ہی نظر آئے تھے۔ بڑی خوش دلی سے ملا، مگر پیچھے موجود ساری فیملی پر نظر پڑتے ہی ماتھے پہ تیوری لیے بولا، ساری بارات آئی ہے، ڈھول والے کو بھی لے آتے۔ اف اللہ فربود، 2 سال پردیس کی چکی بھی تمہیں نہیں بدل سکی۔ آتے ہی رعب ڈالنا شروع، ماں سے تو ملو، دن رات تمہیں یاد کرتی ہے۔ رکشندہ کے کہنے پر وہ ماں کے آگے جھکا، باری باری سب سے سلام دعا ہوئی۔ 2-4 منٹ کی کوفت کے بعد چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ بنا ہی لی۔ سب سے اینڈ پہ وہ سیٹ پہ بیٹھی چودھرائن کے پاس آیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر پیشانی چومی، ہاتھ سے اس کے بکھرے ہوئے شرارتی بال سنوارے اور بولی، تم میرے نوازش علی کے بچے ہو، مجھے اپنی ساری اولاد کی طرح عزیز ہو، اس لیے بیماری کے باوجود تمہیں لینے خود آئی ہوں۔ بہت مہربانی، مگر اب اگر مجھ سے یہ توقع کی گئی کہ سب کے ساتھ مل کر اسلام آباد اور مری کی سیر کر کے ہی واپس گھر جاؤں تو بھول جائیں۔ پھر اس کی نظر تاشفا پر پڑی۔ وہ تو پہچانا ہی نہیں۔ وڈی اماں نے اس کے چہرے کی الجھن دیکھتے ہوئے تعارف کروا دیا، یہ تاشفا ہے، تمہارے چھوٹے ماموں کی بیٹی، یہ میرے پاس نوکری کرتی ہے۔ فربود نے سر تا پیر غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلا کر سلام لی۔ جواب میں تاشفا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے دیا۔ اس کو فربود کی نظروں سے انتہائی کوفت ہوئی، جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ یہ فربود تو بدتمیز ہے، اس کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہیں یقیناً سب کی سب سچ ہی ہیں۔
اس نے جواباً گھوری سے نوازا۔ فربود کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ساتھ ہی اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر قافلے نے فیصل مسجد کا رخ کیا۔ فربود اپنے تایا کے برابر اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ اس دفعہ اس کی امی بھی گاڑی میں موجود تھیں۔ ایک تو بیٹے کے قریب رہنے کی خواہش، دوسرا تاشفا سے دور رکھنے کی شعوری کوشش۔ سارا راستہ وہ اس سے سوال و جواب کرتی رہیں۔ وڈی اماں چونکہ سب سمجھ رہی تھیں، اس لیے ناگواری سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ بڑبڑا دیتیں۔ فیصل مسجد گھومنے اور بہت سی فیملی تصویریں لینے کے بعد ان لوگوں نے شکر پڑیاں کا رخ کیا۔ راستے میں پیک کروایا گیا کھانا بھی وہیں بیٹھ کر کھایا۔ سارے انجوائے کر رہے تھے سوائے فربود کے، جو گاڑی میں سو گیا تھا۔ اس کے خیال میں اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اس میں ذرا ہمت نہیں تھی۔ پکنک منانے کے لیے کسی اور دن کا انتخاب کر لے گا۔